اس حصہ میں پڑھا ہے کہ دولہا جب آتا ہے تو پھر بہت سارے لوگ جو پرپیئر نہیں ہیں، جو تیار نہیں ہیں، جو سست ہو چکے ہیں، جو ٹھنڈے پڑ چکے ہیں، وہ تب تیاری کرتے ہیں، تب حالات مختلف ہوتے ہیں۔ خدا کبھی بھی کچھ جلدی نہیں کرتا، ویٹ کرتا ہے۔ پطرس کے خط میں جب اس کو پڑھتے ہیں تو آپ کو یہ سیکھنے کو ملے گا۔ آئیں اس بات کو دیکھتے ہیں۔ خدا کسی بھی گنہگار کی ہلاکت نہیں چاہتا۔ کیا چاہتا ہے وہ؟ سب کی توبہ تک نوبت پہنچے۔ کتنا چاہتا ہے، لیکن اسی اچھائی نو کچھ بھی نہیں سمجھ دے۔ دوسرا خط اس کا اور اس کی 9ویں آیت سے پڑھتے ہیں، بلکہ 8ویں آیت سے پڑھیں گے۔ غور سے سنیے گا۔ میں چاہوں گا کہ گھر جا کر اس چیپٹر کو ضرور پڑھیے گا۔ یہ بہت ہی آپ کو ان باتوں کے بارے میں بتائے گا جو خدا نے کی ہیں، جو کرنے والا ہے۔ اے عزیزو، یہ اس کا تیسرا باب ہے دوسرے پطرس کا۔ اے عزیزو، یہ خاص بات تم پر پوشیدہ نہ رہے کہ خداوند کے نزدیک ایک دن 1000 برس کے برابر ہے اور 1000 برس ایک دن کے برابر۔ خداوند اپنے وعدوں میں دیر نہیں کرتا جیسی دیر بعض لوگ سمجھتے ہیں، بلکہ تمہارے بارے میں تحمل کرتا ہے، اس لیے کہ کسی کی ہلاکت نہیں چاہتا، بلکہ یہ چاہتا ہے کہ سب کی توبہ تک نوبت پہنچے۔ آمین۔ اگر خدا ابھی تک رکا ہوا ہے تو وہ ہمیں موقع دے رہا ہے کہ ہم توبہ کر لیں۔ اگر ایسا نہیں ہوگا تو پھر ہمارا بھی حال ان 5 سست گواریوں کی مانند ہوگا۔ جب دلہا آ چکا، دروازہ کلوز ہو چکا، تو پھر ان کو ہوش آئی اور پھر وہ بھاگنے لگ گئی اور ان اپنی گڈ فرینڈ سے انہوں نے رابطہ کیا۔ میریو بہنوں، سانو بھی تھوڑا جا تیل دے دیو، تاڑی بڑی مہربانی ہے، ساڑی اکھ لگ گئی سی۔ تو انہوں نے کیا کہا؟ نہیں بہنے، جاؤ تو لے دکان تو ساڑھے کو تیرے واسطے کو نہیں ہے گا۔ سمجھے اس بات کو، بڑا گہرا بھید، ایک ایسا مکاشفہ ہے جس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ ایک کلام ایویں نہیں لکھیا، اس تو لکھیا گیا تاکہ اسی اپنے اپنوں ہلائیے کہ اسی کس مقام تے کھڑے ہوئے ہیں۔ خدا نے آپ کو ایک بہت بڑا مقام دیا ہے، لیکن ہم اس مقام کو چھوڑ کر نیچے پڑے ہوئے ہیں۔ جب آپ خدا کے لیے خود کو پریپیئر کریں گے تو خدا کبھی بھی آپ کو کسی چیز کی کمی نہیں آنے دے گا۔ آمین۔ مالی وسائل آپ کا پیچھا کریں گے، دولت آپ کے پیچھے بھاگے گی، کیونکہ آپ کے پاس جو دولت ہے اس کو آپ کبھی بھی اس دولت کے ساتھ کمپیئر نہیں کر سکے۔ خدا کے پاس وہ سب کچھ ہے جو وہ آپ کو دینا چاہتا ہے۔ اس لیے اس سستی کو ہمیں اپنی زندگیوں سے نکالنا ہوگا۔ یہ اسپرچول لیزینس ہے۔ جو لوگ روحانی طور پر مردہ ہیں، یہ ان کے لیے، کیونکہ جو اسپرچول لوگ ہوتے ہیں وہ دعا کرنے والے لوگ ہوتے ہیں، وہ دعا روزے میں ٹھہرنے والے لوگ ہوتے ہیں۔ ان کی عادتوں سے، ان کے کاموں سے، ان کے چال چلن سے پتہ چل جاتا ہے یہ کیسے لوگ ہیں۔ آج اسپرچول لوگوں کا یہ دعا لیا جو وہ ہم دے ہی نہیں، یہ پادریاں دا ہی کام ہے۔ شکر خدا دا پہ پادری باج کام آ رہے ہوتے ہیں، کیونکہ وہ خدا کے ساتھ چل رہے ہوتے ہیں۔ پتہ ہے نا، پھر انہوں نے لب نے نا سی تو تانوں اس لائق بنا دی کوشش کر رہے کہ تسی بھی یہ کام کرو، تسی بھی خدا نہ چلو۔ جب یہ 5 کواریاں ادو پھر جو دھلا آ گیا تو پھر جو تیار تھی ان سے رابطہ کرتی ہیں تو وہ کیا کہتے ہیں؟ سوری، ویری سوری، ویری سوری۔ اب کتنا دکھ ہوگا اس وقت کہ ساڈے نال ہی پلیاں، ساڈے نال ہی کھیلدیاں رہیاں تے اج سانوں یہ بھی کہندیاں نے ویری سوری۔ ادو تہاڈے اپنے عزیز بھی ایسا کہہ دیں گے جو تیار نہیں ہے۔ اس لیے ان کی بھی فکر کریں تاکہ وہ سست اور لاپرواہ نہ ہو جائیں۔ عقل مندوں نے جواب دیا کہ شاید ہمارے تمہارے دونوں کے لیے کافی نہ ہو، بہتر یہ ہے کہ بیچنے والوں کے پاس جا کر اپنے واسطے مول لے لو۔ جب وہ مول لینے جا رہی تھی تو دلہا آ پہنچا جو تیار تھی، وہ اس کے ساتھ شادی کے جشن میں اندر چلی گئی اور دروازہ یس کیا ہوا؟ دروازہ کون اندر چلی گئی تھی؟ ساڑھے ورگیاں بھیڈاں نہیں جانیاں جڑیاں ستیاں ہی اٹھ دیاں نہیں گئیں۔ خدا وقت کا خدا ہے۔ خدا نے قوم بنی اسرائیل کو کیا کہا کہ جو خوراک میں تمہیں دینے والا ہوں وہ کیا تھی؟ آسمانی خوراک ہے،
اور اس کا ایک ٹائم ہوگا. آپ نے اس ٹائم کے ساتھ اس خوراک کو جا کر اکٹھا کرنا ہے. وہ ٹائم کیا تھا کہ سورج نکلنے سے پہلے، یعنی آپ نے صبح سویرے اٹھ کر اس من کو بٹورنا ہے. کتنے لوگ جانتے ہیں اس کلام کو؟ یہ کیوں ہے؟ یہ میرے لیے بھی ہے. تو کیا ہوا؟ وہ جنہوں نے کلام پر عمل کیا، اس پر ایمان رکھا، اس پر بھروسہ رکھا کہ وہ کہنے والا خدا ہے، پادری نہیں ہے. وہ خدا کہہ رہا ہے. آج بھی خدا خادموں کے ذریعے کہہ رہا ہے. اور جنہوں نے اس بات پر یقین کیا، وہ اپنے لیے، اپنے خاندانوں کے لیے وہ روٹی اکٹھی کر کے لے آئے. لیکن جڑے ساڈے بڑے سخت ٹھنڈے سن، انہوں نے گل بیکی میں آیا ہے. وہ جب سورج نکلے تو پھر گئے. ہاں کدو گئے؟ یعنی خدا کی نافرمانی کر کے تسی جدو مرضی چلے جائے تو کوئی گل ہی نہ ہوگی. جڑا ٹائم وہ دیتا ہے وہ آپ کو اس پر آنا ہوگا. تو جب وہ گئے تو کچھ بھی انہیں نہیں ملا. تو اس لیے میرے عزیزو، اس بات کو سمجھیں، اس بات کو جانیں. چرچ آپ کو پرپیئر کرتا ہے فار کنگڈم آف گاڈ کے لیے. کتنے لوگ خدا کی بادشاہ میں جانا چاہتے ہیں؟ پھر کتنا پتہ لگے تو تیار ہو؟ ہاں جب تیل ہی نہیں ہونا تڑی کپیاں چاہیے تو پھر کوئی تیاری دوری نہیں ہوگی. یعنی جب تک آپ کے پاس خدا کا کلام نہیں، کیونکہ خدا کا کلام آپ کو بیدار کرتا ہے، آپ کے اندر سے ٹھنڈے پن کو دور کرتا ہے. لیکن اگر کلام نہیں ہے تو آپ کے جو چراغ ہیں، آپ کی مشلیں جو ہیں وہ بجھی ہوئی ہیں. ان کو جلانے کے لیے آپ کو خدا کے ساتھ کنیکٹ ہونا پڑے گا. اندر چلے گئی اور دروازہ بند ہو گیا. دروازہ کیا ہو گیا جی؟ بند ہو گیا. آپ کو پتا ہے جب نوح کی ساری فیملی جو ہے وہ کشتی میں انٹر ہو گئی تو دروازہ کلوز ہو گیا. کتنے لوگ جانتے ہیں دروازہ بند ہو گیا؟ یہ دروازے باہروں نہیں بند ہوندے، اندروں ہی بند ہوندے. یہ تو باہر ہوندے تسی کھول کے بڑھ جاؤ گے اندر. ایسے ہی نا، وہ دی کنڈی خدا نے اندر رکھی ہوندی تے آپ وہ بند کرتا ہے، پھر کوئی کھول نہیں سکتا. انہیں خود کیا، کوئی میرے کھولے ہوئے کو کھول نہیں سکتا اور میرے بند کے ہوئے کو کوئی بند نہیں کر سکتا. کیا کہتے ہیں؟ بند نہیں کر سکتا. یس، میں نے کہا پتہ نہیں جاگ دے بھی کہ نہیں. آمین. شکر ہے کہ تجھ جاگ رہے. اس نے کیا کہا؟ میرے بند کے ہوئے کو کوئی نہیں سکتا، تو میرے کھولے ہوئے کو کوئی بند نہیں کر سکتا. تو پھر یہ دروازہ کتھوں بند ہویا سی؟ اندروں اگر یہ باہر ہوندا تو پھر ہو سکتا ہے کنڈی کھول کے چلے جاندے، لیکن ایسا نہیں ہوا. اس لیے خدا نہیں چاہتا کہ ہمارے لیے دروازہ کلوز ہو جائے. پھر کوئی آپ کی بات